بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ٹیکس جمع کرنے والی وفاقی ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کے مطابق چیئرمین شبر زیدی نے حال ہی میں ایک سیمینار میں تکنیکی طور پر پاکستان کو دیوالیہ قرار دے دیا تھا۔ یوں تو موصوف نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی ہے، تاہم ملک میں اس حوالے سے ابھی بھی خاصی بحث چل رہی ہے۔ ماہرین معیشت کے مطابق اگرچہ پاکستان کے معاشی اشاریے خراب صورتحال کا شکار ہیں، تاہم ملک کے دیوالیہ ہونے کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ملک دیوالیہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو سادہ الفاظ میں سمجھیں تو یہ ہے کہ کل قرض اتنا زیادہ ہو جائے کہ اس کو ادا کرنے کی کوئی صورت بھی باقی نہ رہے، اور کل قومی پیداوار کو دیکھتے ہوئے کسی بھی طرف سے مزید قرض ملنا بھی ناممکن ہو جائے، تو ایسی صورت میں ملک خود کو دیوالیہ ڈکلیئر کرتے ہیں تاکہ قرضوں کی ادائیگی کی دیگر صورتوں پر غور کیا جا سکے۔ کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن (IBA) میں معیشت کے پروفیسر سائم علی نے BBC اردو کو اس سلسلے میں بتایا کہ تکنیکی طور پر ایک ملک اس وقت دیوالیہ قرار دے دیا جاتا ہے جب وہ بیرونی قرضوں کو ادا کرنے کے لیے بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو جائے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کی ایک مثال امریکی ملک ارجنٹائن کی ہے، جو گزشتہ 10 سالوں میں 2 بار دیوالیہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے اس سلسلے میں کہا کہ کسی ملک کے لیے داخلی قرضے بھی ایک مسئلہ ہوتے ہیں، تاہم ملک کو بین الاقوامی سطح پر دیوالیہ نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ اندرونی قرضے کی ادائیگی کے لیے مقامی کرنسی چھاپ کر ان کی ادائیگی تو ہو سکتی ہے، لیکن بیرونی قرضے کی ادائیگی کے لیے عالمی کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ اس وقت ڈالر کو عالمی کرنسی کا درجہ حاصل ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے مطابق جب ایک ملک قرضہ حاصل کرتا ہے تو اس کی واپسی یک مشت نہیں کی جا سکتی، بلکہ قسطوں کی صورت میں کی جاتی ہے، اور ہر قسط کے ساتھ سود بھی ادا کیا جاتا ہے۔ ایک ملک اس قرضے کی واپسی کے لیے عالمی مالیاتی اداروں اور دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ قرضہ اس پر سود کی ادائیگی ایک خاص وقت اور مدت میں کی جائے گی، تاہم جب کوئی ملک اس سلسلہ میں قرض کی قسط اور اس پر سود کی ادائیگی میں ناکام ہو جائے تو یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ دیوالیہ ہونے کی کیا علامات ہیں؟ ایک ملک دیوالیہ ہونے سے پہلے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، اس میں سب سے بڑی علامت کسی ملک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر اور ان کے مقابلے میں بیرونی قرضوں کی کتنی قسطیں اور ان پر سود کی کتنی ادائیگی ہوتی ہے۔ جب ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہوں اور اس کے مقابلے میں بیرونی قرضوں کی قسطیں اور ان پر سود کی ادائیگی ایک مسئلہ بن جائے، تو اس بات کی نشاندہی ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ ملک میں درآمدات یعنی امپورٹس زیادہ ہوتی ہیں اور ایکسپورٹس کم ہو جاتی ہیں۔ دیوالیہ ہونے کے کیا منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے پر عالمی منڈی میں ملک کی کریڈٹ ریٹنگ بہت گر جاتی ہیں اور عالمی اداروں میں دوسرے ممالک کی جانب سے مزید قرض کی سہولت نہیں ملتی۔ ایک ایسا ملک جو قرضوں پر چلتا ہے اور اس کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کی جانب سے قرضے کی سہولت بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ اس ملک کی معیشت چل سکے، دیوالیہ ہونے کی صورت میں شدید نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے کہ ملک سے جانے والا تجارتی مال ضبط کر لیا جائے اور آپ کے ملک کے ہوائی جہاز، بحری جہاز کسی دوسرے ملک کے قبضے میں لے لیے جائیں۔ تو یہ نظام جس کو ہم سب نے مل کر بنایا ہے، اس کے بگاڑ کی ذمہ داری بھی سب پر عائد ہوتی ہے۔ کیا پاکستان کا دیوالیہ نکل سکتا ہے؟ اس کے کوئی 2% ہی امکانات ہیں، لیکن کیا موجودہ عالمی معاشی نظام میں پاکستان کا دیوالیہ نکل سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ پاکستان ایسے جغرافیہ پر واقع ہے کہ کوئی بھی عالمی طاقت پاکستان کا دیوالیہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ پاکستان کو قرضوں کے جال میں جکڑا جا سکتا ہے، اس میں غربت، افلاس اور بھوک بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں خانہ جنگی یا دیوالیہ کی صورتحال کوئی بھی عالمی طاقت افورڈ نہیں کر سکتی۔ ماضی قریب میں یورپ اپنا ایک ملک دیوالیہ ڈکلیئر کرنے جا رہا تھا، جس پر پوری یورپی یونین اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور عالمی مالیاتی اداروں نے $55 ارب دے کر اس کے دیوالیہ ہونے کے عمل کو رکوایا۔ اس طرح وینزویلا کی کرنسی اس وقت ٹکے کی نہیں رہ گئی ہے، لیکن اس کا دیوالیہ بھی نہیں نکلا۔ ایران کا دیوالیہ بھی نکلنے نہیں دیا جا رہا، جبکہ پاکستان ان سب سے زیادہ اہم ملک ہے اور دنیا کے نقشے پر سب سے زیادہ اہم جگہ پر ہے۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور ایک پوری مارکیٹ ہے جس نے اپنے سر پر ایٹم بم کی ٹوکری بھی سجائی ہوئی ہے۔ اس کا ایسے ہی منہ اٹھا کر دیوالیہ نہیں نکل سکتا۔ ابھی دنیا کو ہماری بہت ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔